اسٹوڈینٹس ہوپ یو آر آل فائن۔ اسٹوڈینٹس ہم کر رہے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں۔ آج ہم کریں گے یہاں سے مختلف کاموں سے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ریویژن لیتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ ان پٹ کیا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے اور سی پی یو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو تین ڈیوائس سے آلات ہے، یہ کمپیوٹر کے تین جز ہوتے ہیں۔ اور ان پٹ کیا ہوتا ہے؟ ان پٹ وہ ہوتا ہے جس سے ہم کمپیوٹر کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں، اس سے ہم کہتے ہیں ان پٹ۔ اور جس سے ہمیں وہ رزلٹ ملتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ۔ یعنی کہ جو ہم کمانڈ دیتے ہیں اس کا جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے جس ڈیوائس کے ذریعے، اسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ اور جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے بیچ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سی پی یو۔ آج ہم یہاں سے آگے کریں گے۔ مختلف کاموں میں مددگار ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر ہم سب کی ضرورت کی چیز بن گیا ہے، کیونکہ کمپیوٹر بہت سارے کاموں میں ہماری مدد کرتا ہے، جیسے کیلکولیشن میں، جیسے کہ اگر ہمیں کچھ پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، کچھ ٹائپ کرنا ہے، کچھ میل کرنا ہے، یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمیں کچھ جاننا ہے، تو ان سارے کاموں میں ہمیں کمپیوٹر کی مدد کی ضرورت پڑتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کی مدد سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ترقی یافتہ دور میں کمپیوٹر کی جدید اشکال منظر عام پر آ رہی ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی ضرورت اب بہت بڑھ گئی ہے، اور کمپیوٹر آج کل ترقی یافتہ دور ہے، بہت ترقی ہو رہی ہے۔ تو کمپیوٹر کی بھی ڈفرینٹ شکل کے کمپیوٹر ہم نکال رہے ہیں۔ بہت سارے ہمیں کمپیوٹر کے بہت سارے ٹائپس ہمیں ملتا ہے۔ پہلے دور کے کمپیوٹروں کا حجم ایک کمرے جتنا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے دور میں جو کمپیوٹر بنتے تھے وہ کتنا بڑا ہوتا تھا، سائز میں ان کے بہت بڑے ہوتے تھے، ان کے سائز ایک کمرے کے برابر کا ایک کمپیوٹر ہوتا تھا۔ لیکن اب کمپیوٹر اتنے مختصر سائز کے ہے کہ انہیں آسانی سے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ترقی ہو رہا ہے۔ تو کمپیوٹر کی سائز کیا ہے؟ اب بہت ہی چھوٹا ہو گیا ہے۔ پہلے جو کمپیوٹر ایک کمرے کے برابر ہوتا تھا، اب وہ چھوٹا ہو کے کتنا ہو گیا ہے؟ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ ہم کمپیوٹر کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے جا سکتے ہیں۔ پہلے تیار کیے گئے کمپیوٹر بہت کم رفتار کے تھے، مگر آج ان کی رفتار میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ اور جو پہلے کمپیوٹر تھے جو بہت بڑے بڑے ہوتے تھے سائز میں، ان کے رفتار بھی جو ان کے اسپیڈ ہوتے تھے وہ بھی بہت سلو ہوتے تھے۔ اور آج کی کمپیوٹر کے رفتار کیا ہے؟ بہت تیز ہے، یعنی کہ ایک دم سے کمپیوٹر کام کر دیتے ہیں۔ آج کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولیت بھی حاصل ہے، گویا ہم اس کا استعمال کر کے کسی بھی حصے کی تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ اور ای میل کی سہولیت بھی ہے۔ آج کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کی کنیکشن بھی ہے اور ای میل بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کسی بھی جگہ کی دنیا کے کسی بھی جگہ کے بارے میں ہم تازہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے۔ نئی ایجادات کے بارے میں جان سکتے ہیں، گزشتہ اہم واقعات کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، اور منڈیوں کی بھاؤ دریافت کر سکتے ہیں۔ اور کمپیوٹر کی مدد سے، کیونکہ اب کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے اور ای میل بھی ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نئے ایجادات کی جتنے بھی نیو انوینشنس ہیں ان کے بارے میں ہم پتہ کر سکتے ہیں، اور جو گزر گئے ہیں پاس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم جان سکتے ہیں۔ منڈیوں کی قیمت کی، سبزیوں کا کتنا قیمت ہے، یہ سب بھی بہت سارے چیزیں ہم کمپیوٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ایجاد سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ کمپیوٹر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ کمپیوٹر کی وجہ سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر میں پورا دنیا، اب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پورا دنیا اب کمپیوٹر میں ہے، کہ اب کمپیوٹر میں کہیں کا بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں، چاہے وہ پاسٹ کے بارے میں ہو، چاہے وہ نئے جو ابھی پریزنٹ کے بارے میں ہو، ان سب کے بارے میں ہم کمپیوٹر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کی ایجاد سے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے، اور کمپیوٹر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ کمپیوٹر انسان کا ایک ایسا دریافت ہے، ایسا انوینشن ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی سارے مخلوقات میں سے اشرف ہے، افضل ہے۔
تو کمپیوٹر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ کل ہم کریں گے ایکسرسائز۔ آج آپ کاپی پہ کریں گے یہ جو ورڈ میننگ ہے وہ سب حیران کن یعنی کہ حیرت انگیز، حیران کرنے والی، پلک جھپکتے ہی یعنی کہ فوراً، گامزن ہونا، قدم بڑھانا، باعث، وجہ یا پھر بنیاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صلاحیت، قابلیت، جدید، نیا، ڈیٹا یا پھر بنیادی معلومات آپ کہہ سکتے ہیں، اشرف المخلوقات، سب سے عمدہ مخلوق یعنی انسان، سب سے عمدہ مخلوق کیا ہے، کون ہے، انسان۔ تو یہ جو ورڈ میننگ ہے یہ آپ اپنے کاپی پہ نوٹ کریں گے اور لرن بھی کریں گے، یاد کریں گے آپ۔ کل ہم ایکسرسائز کریں گے، کویشچن آنسرز۔ آج اتنا ہی کریں گے۔ خدا حافظ۔